بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1228 ہے اور آج ہم سورہ طٰہٰ کا آغاز کر رہے ہیں۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 1 تا 4 کی تلاوت اور تشریح کی جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشى تنزیلا ممن خلق السماوات تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، طٰہٰ ما انزلنا، ہم نے نازل نہیں کیا، علیک القرآن، آپ پر قرآن، لتشقى، تاکہ آپ مشقت میں پڑیں، الا مگر، تذکرۃ، نصیحت کے لیے، لمن، اس شخص کے واسطے جو یخشا، ڈرتا ہے، تنزیلا، نازل کیا گیا ہے، ممن، اس ذات کی طرف سے جس نے خلق، پیدا کیا، الارض، زمین کو، والسماوات العلی، اور بلند آسمانوں کو۔ ترجمہ یوں ہے، طٰہٰ، ہم نے آپ پر قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ تکلیف اٹھائیں، البتہ یہ اس شخص کے لیے ایک نصیحت ہے جو ڈرتا ہے، اسے اس ذات کی طرف سے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا گیا ہے جس نے زمین اور اونچے اونچے آسمان پیدا کیے ہیں۔ ان 4 آیتوں میں 3 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، اے پیغمبر، ہم نے آپ پر قرآن مجید اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ تکلیف اٹھائیں۔ دوسری بات، البتہ یہ قرآن مجید اس شخص کے لیے نصیحت ہے جو ڈرتا ہے۔ تیسری بات، اس قرآن مجید کو اس ذات کی جانب سے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا جا رہا ہے جس نے زمین اور اونچے اونچے آسمان پیدا کیے ہیں۔ بزرگان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظ طٰہٰ کے ذریعے اپنے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے حبیب، ہم نے آپ پر یہ قرآن مجید اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ تکلیف اٹھائیں۔ جب قرآن مجید نازل ہونا شروع ہوا تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تمام رات عبادت کے لیے کھڑے رہتے اور تلاوت قرآن میں مشغول رہتے تھے، یہاں تک کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں پر ورم آ گیا اور دن بھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی فکر میں رہتے تھے اور کوشش میں رہتے تھے، تگودو میں رہتے تھے، دوڑ دھوپ میں رہتے تھے کہ مکے کے ان کافروں کو کس طرح ہدایت مل جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ان دونوں قسم کی مشقتوں کو دور کرنے کے لیے رات بھر کھڑے ہو کر تلاوت کرنا اور دن بھر لوگوں کی ہدایت کے لیے کوششیں کرنا، ان دونوں قسم کی مشقتوں کو دور کرنے کے لیے آیت نازل فرمائی کہ اے میرے حبیب، ہم نے اس قرآن مجید کو اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت اٹھائیں۔ ان آیتوں کے نزول کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا یہ معمول بنا لیا کہ شروع رات میں آرام فرماتے تھے اور رات کے آخری حصے میں بیدار ہو کر نماز تہجد ادا فرماتے تھے۔ الا تذکرۃ لمن یخشی، کہ یہ قرآن مجید اس شخص کے لیے نصیحت ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ بات اس پس منظر میں، بیک گراؤنڈ میں بیان کی گئی ہے کہ جب رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام ساری رات تلاوت قرآن و نماز میں گزارتے تھے تو بعض کافروں نے یہ تانا دیا کہ ان لوگوں پر قرآن کیا نازل ہو گیا، نعوذ باللہ، ایک مصیبت نازل ہو گئی۔ نہ رات کا آرام اور نہ دن کا چین۔ اس آیت میں ان کافروں کے اس تانے کا جواب دیا گیا کہ ان کو اس قرآن مجید کے پیغام کی حقیقت کا علم نہیں ہے۔ ان کافروں کو اگر ان کے دل میں خشوع ہوتا، اگر ان کے دل میں ڈر ہوتا تو یہ اس قرآن مجید کو نصیحت کی چیز سمجھتے۔ جنہوں نے اس قرآن مجید کو خشوع کے ساتھ پڑھا، وہ قرآن ان کے لیے نصیحت بن گیا اور ان کی زندگی بدل گئی۔ یہ قرآن کسی انسان کا بنایا ہوا، گھڑا ہوا نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید اتارا ہوا ہے اور اس کو اتارنے والا وہ خالق و مالک ہے جس نے یہ وسیع و عریض زمین پیدا کی اور یہ بلند و بالا آسمان بغیر ستون کے پیدا کیے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کی اس حقیقت کو سمجھنے کی اور قرآن مجید سے نصیحت حاصل کرنے کے لیے، اس قرآن مجید کو اپنے قریب کرنے کی، اس کو چومنے کی، اس کو پڑھنے کی، اس کو اپنے ہاتھوں میں لینے کی اور اس پر تدبر تفکر کرنے کی، اس میں غور و فکر کرنے کی اور اس سے ملنے والے اسباق کے ذریعے اپنی زندگیوں میں تبدیلی لانے کی، فکر کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔